چوکھٹ پہ تیری آنکھ سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آنکھ مشکل کو میری بھر دو مشکل کو میری بھر دو مشکل گزاری علی نہ میں حسین چن کے میں آیا ہوں دور سے جولی کو میری بھر دو محمد کے نور سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سمجھدار ہوں میں وفادار ہوں میں سمجھدار ہوں میں وفادار میں سمجھدار ہوں وفادار ہوں ہاں میں وفادار ہوں کری ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں کری ہے بات جو میں میں ماتم کے لیے پیدا ہوا ہوں کری ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں کری ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں میری ماں مجھ سے کیوں نہ پیار کرتی میری ماں مجھ سے کیوں نہ پیار کرتی اسے اس گھر کے جھولے سے
بنتے نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پر کھڑے رسول ہے بنتے نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ ہر شے ہے دو جہان کی ان کو جہیز میں ملی ہر شے ہے دو جہان کی ان کو جہیز میں ملی ان کو جہیز میں ملی مجھ کو قسم خدا کی فدق مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ حسن و حسین نے دیا کربل میں سر کٹا دیا حسن و حسین نے دیا کربل میں سر کٹا دیا کربل میں سر کٹا دیا نانے کا دین بچا لیا نانے کا دین بچا لیا یہ لا الہ کی طول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ ہر شے ہے دو جہان کی ان کو جہیز میں ملی ان کو جہیز میں ملی مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے عزت خدا کی فاطمہ تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے دلالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے دلالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے
تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جمع کا شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ہمیں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا جو اپنے رب کو منا لے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا برابری ہے جو کرتا حسین مولا کی برابری ہے جو کرتا حسین مولا کی وہ کوئی سجدہ دکھا دے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا دیے بجھا کے یہ پیغام ہے دیا سب کو دیے بجھا کے یہ پیغام ہے دیا سب کو خدا کو دیکھو یہاں سے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا اور آباد اپنی تو بنجر زمین آ کر لے آباد اپنی تو بنجر زمین آ کر لے بچھایا فرش ہے ہم نے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین
حسین کے جیسا، اور ہماری سوچ کا ہے دائرہ وسیع اتنا۔ ہم حسین کو کیا سمجھتے ہیں، آل احمد کو کیا سمجھتے ہیں؟ انتہائی توجہ کہ ہماری سوچ کا ہے دائرہ وسیع اتنا، ہماری سوچ کا ہے دائرہ وسیع اتنا، دکھے گا رب بھی جہاں سے حسین کے جیسا، جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا۔ اور جناب میں سمکمبر کے بعد یہ حر نے، جناب میں سمکمبر کے بعد یہ حر نے بتایا جینا ہے کیسے حسین کے جیسا، جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا۔ اور خلاف کعبے کا سب کو بتا رہا ہے حسن، خلاف کعبے کا سب کو بتا رہا ہے حسن، خدا کا گھر ہے ہمارے حسین کے جیسا، جہاں میں کوئی نہیں ہے حسین کے جیسا۔ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوں گی سر سے ردائیں، یا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بیر تسلیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل پر، بیر تسلیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل پر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا
کہ زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے محمد والے محمد بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بادشاہ کونوں مکان قتل ہو گیا جب بادشاہ کونوں مکان قتل ہو گیا شیر خدا کا راحت جاں قتل ہو گیا غل پڑ گیا امام زمان قتل ہو گیا زہرا کا لال کرشنا دہاں قتل ہو گیا زہرا کا لال کرشنا دہاں قتل ہو گیا سر کٹ گیا امام غریب دیار کا گل ہو گیا چراغ نبی کے مزار کا گل ہو گیا چراغ نبی کے مزار کا اے ہوا شہید شہنشاہ بے وطن ڈوبا میں فاطمہ زہرا کا گلبرن تاراج ہو گیا اسد اللہ کا چمن فریاد ہے جہاں سے اٹھے آج پنجتن فریاد ہے جہاں سے اٹھے آج پنجتن اشیاء تمام حشر تلخا پڑائیں گے ایسا امام اپنا زمانے میں پائیں گے ایسا امام اپنا زمانے میں پائیں گے لاشے کے گرد جمع ہے ارواح انبیاء سر پیٹتے ہیں غم میں نواسے کے مصطفیٰ دامن طلب پھٹا ہے گرے بانے مرتضیٰ ہے حسین کہہ کے تڑپتے ہیں مصطفیٰ ہے حسین کہہ کے تڑپتے ہیں مصطفیٰ زہرا بچھاڑ کھاتی ہے دل بر کی لاش پر برپا ہے حشر شافعِ محشر کی لاش پر برپا ہے حشر شافعِ محشر کی لاش پر ہر چند اہل بیت نے محشر بپا کیا پر شاہدی بے رہنا میں نے ذرا
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ارباب اعزاز اس اشر محرم الحرام میں اس آئے مجیدہ کی روشنی میں آپ مسلسل گفتگو سنتے رہے ہیں جو ہمارا موضوع رہا ہے شان ولایت اور پیغام نبوت۔ آج اس آئے مجیدہ کی روشنی میں وہ اس آئے مجیدہ میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہاری نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ جب ہم نے تفاسیر قرآن اٹھائی علماء اسلام نے لکھا اس وسیلے سے مراد اللہ تک پہنچنے کے لیے تو وسیلہ ہے، اس سے مراد نماز ہے۔ ہم نے پلٹ کر جواب دیا کہ نماز تو جو ہے بے شک نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، کوئی بھی مسلمان اس بات کا منکر نہیں ہے۔ کبھی بتایا کہ اس سے مراد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ روزہ ہے، ہم نے کہا بے شک یہ بھی تسلیم ہے، کوئی مسلمان منکر نہیں ہے۔ کبھی کہا اس سے مراد جہاد ہے، کبھی کہا اس سے مراد حج ہے، کبھی کہا اس سے مراد فلاں امر دین ہے۔ گویا ایک ایک کر کے واجبات دین بتاتے گئے۔ ہم نے کہا بے شک یہ سب اعمال صالح اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے اعمال کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کی نماز میں طریقہ مختلف نظر آتا ہے۔ کوئی ہاتھ کھولتا ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، اور جو ہاتھ باندھتے ہیں ان میں بھی خود 3 طریقے ہیں۔ تو اب یہ کون سی نماز ہے جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا نماز ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، اب نماز کس کی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ امت تو کیوں پریشان؟ آواز بالکل چلتی ہے، صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ بھئی آپ نے کہا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اگر روزے کو دیکھیں
عام مسلمان روزے کو افطار کرتے ہیں مغرب تک، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات تک۔ اور ہم آل محمد کے چاہنے والے رات تک روزہ افطار کرتے ہیں۔ مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان ہم بھی ہیں۔ اب مسلمانوں کے روزے کا وقت بھی مختلف ہو گیا، نمازوں کا انداز بھی مختلف ہو گیا، روزے کا وقت بھی۔ اگر حج کو دیکھیں تو مسلمانوں میں جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں ان میں حج کے احکام بھی جدا جدا ہیں۔ پھر اب حج کس کا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ اگر جہاد کو دیکھیں تو ہر ایک کا اپنا انداز ہے جہاد کرنے کا۔ آج مسلمان، میں تو بلکہ انہیں مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہوں، جو اللہ کے گھر میں نوازِ رسول کی غم منانے والوں پر مسجد سے وہ بم دھماکہ کرتے ہیں۔ اب وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، یعنی جو رسول اللہ نے ایک جہاد کا تصور دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، ہم نبی کے نام پہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ جو میڈیا پہ خبر پہنچی ہے، جو یہودی جو عیسائی نان مسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان میں زرداری سید الشہداء پر یہ جو دھماکہ ہوا ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، کون ہے کرنے والے؟ کہا وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ یہ جلوس نکالنے والے کون ہیں؟ کہا یہ نبی کے نواسے کے غم میں جلوس نکالے۔ کہا اپنے اپنوں کو مار رہے ہیں۔ یہ تو وہی کل کربلا میں تھا جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور نبی کی آل کو ذبح کر رہے تھے۔ آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کی آل کے غم منانے والوں کو، تو لہذا یہ اسلام کو بدنام کیا۔ تو لہذا جہاد دیکھیں تو جہاد کا طریقہ بھی سب نے اپنا اپنایا ہوا ہے۔ اب کس کے جہاد کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ وہ نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ تو مسلمانوں میں ہاتھ کھولنے اور باندھنے میں 4 طریقے ہیں، اہل سنت میں 3 اور فقہ جعفریہ میں 1۔ مسلمانوں کے 4 فرقے ہوئے۔ تو نمازوں میں طریقہ جدا، حج میں طریقہ جدا، زکوٰۃ میں طریقہ جدا، جہاد میں طریقہ جدا۔ مسلمان پھر وہیں پریشان کھڑا ہے۔ نماز بے شک یہ سارے اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، فیصلہ کیسے ہوگا کس کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کا حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کا روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، کس کا جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمیں آنا ہوگا اس دروازے پر جس دروازے سے ملا ہے قرآن۔ یا رسول اللہ، امت پریشان کھڑی ہے، سب کی نمازوں پر طریقہ بھی جدا ہے، سب کے روزوں کے اوقات بھی جدا ہیں، حج کے احکام بھی جدا ہیں، احکام جہاد بھی جدا ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجیے۔ سید روشن فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ دین کا بانی جب میں مشکل کا حل بھی اسی دروازے سے ملے گا۔ سید روشن نے اپنے کردار سے پاک نمونہ دیا اور اس نمونے کو امت تک پہنچایا ہے زوجہ نبی حضرت عائشہ نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو میں نبی کے گھر، جس رات کو نبی میرے گھر سوئے، جب آدھی رات کا وقت ہوا میں نے دیکھا رسول اللہ کا بستر خالی۔ میں حیران ہوئی، پریشان ہوئی، سید روشن میرے گھر کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں جس بیوی کے دروازے میں جاتی ہوں مجھے ہر بیوی کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے وہ تیرے ساتھ ناانصافی کرے۔ بیوی کہتی ہے جب میں دروازوں سے مایوس پڑتی میں مسجد النبی میں گئی، مسجد النبی کا ہر کونا دیکھا، سید رسول کا وجود نہیں۔ میری پریشانی اور بڑی، میں نے کہا رسول اللہ گئے کہاں؟ دل میں خیال آیا رسول اللہ کبھی کبھار گھر کی چھت پہ اللہ کی عبادت کرتے، لیکن مجھے یہاں پہ تھوڑا سا سوال پیدا ہوا، یا نبی اللہ کعبے کے بعد مساجد میں افضل مسجد ہے مسجد النبوی، اور آپ مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ،
حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی، اور سید الرسل تو پوری امت کے حکیم ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بتایا کہ حکم اسلام ہے نوافل نمازیں گھر میں پڑھیں، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ رکوع، قیام، سجدہ اس سے عبادت سیکھیں۔ لیکن ہم پھر عرض کریں گے یا نبی اللہ، جس گھر میں آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، وہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کوئی حکمت موجود ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سیڑھی سے چڑھ کر جب چھت پر پہنچی، رسول اللہ کے پیچھے بیٹھی تھی اور رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، خدا کی بارگاہ میں آواز دے کے کہہ رہے ہیں اللہم ارحم، اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی اے بار الہ، مجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ بخش دے۔ زوجہ نبی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نبی کے پیچھے بیٹھی تھی، جب میں رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھی میں نے کہا یا نبی اللہ لا یوجد سوا علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ آپ کو اس بھری کائنات میں جس میں انبیاء آئے، جس میں اوصیاء آئے، جس میں ہم جیسے آپ کے اصحاب، جس میں آپ کے صحاب اور یار ہیں اور اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو اس بھری کائنات میں کوئی نظر نہ آیا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اب سید الرسل رہتے ہیں خاموش تو فریضہ رسالت نامکمل رہتا ہے، لسان وحی سے بول کے فرماتے ہیں یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک محبوب کبریا، مجھے علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے بھری کائنات میں محبوب کبریا نظر آیا ہے تو علی حیدر کرار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد گویا اب معلوم ہوا نبی اس گھر میں کیوں نماز پڑھتے تھے، اپنی امت تک اپنی اس زوجہ کی زبانی جانتے ہیں، امت میری اس زوجہ پر جو ایمان رکھتی ہے اس کی زبان سے علی کی عظمت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اے دنیا والو، علی کو اپنا جیسا نہ سمجھنا، میں نبی جب رب سے دعا کرتا ہوں علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اب اس مشکل کو بھی حل کر دیا نبی نے۔ جو امت کہتی ہے نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، نبی نے بتا دیا ذات وسیلہ کون ہستی ہیں، علی حیدر کرار ہیں۔ گویا علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو نماز دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو حج دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو زکات دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اور ہمیں تو قرآن میں ملتا تو یہ زکات جیسے علی نے دی ویسے کسی نے دی نہیں، اور جو نماز علی نے پڑھ کر دکھائی اللہ نے اس نماز کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا کہ نماز بھی ایسی پڑھی، زکات اور نماز کو جمع کر دیا۔ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جو علی انگوٹھی دے رہے ہیں تو اللہ آیت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آل محمد کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، دوسروں کو حکم ہے کہ قرآن کی پیروی کریں، اللہ آل محمد کے عمل کو دیکھ کے قرآن بنا۔ اصحاب رسول کی شان یہ ہے وہ قرآن پر عمل کریں گے، اور آل رسول کی شان یہ ہے وہ عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد اور دیگر آواز بلند صلوات۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود تمام
فرق مسلمین احترام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم سب رسول اللہ کی بزم اور محفل میں تھے، نبی نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں۔ کون سے 3 کام؟ پہلا کام یہ ہے کہ سردیوں میں نماز تہجد پڑھی جائے، دوسرا کام یہ ہے گرمیوں میں روزے رکھے جائیں، تیسرا کام یہ ہے چھپ کے صدقہ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سوچا کہ گرمیاں تو ہیں نہیں، میں روزہ رکھوں، مال ہے نہیں، میں صدقہ دوں، چلے آج نماز شب سے آغاز کرتا۔ کہتے آدھی رات ہوئی، مسجد نبوی میں گیا، ایک کونے میں دیکھا کہ ایک ہستی ہے حالت سجدے میں تسبیح خدا کرا، اور تسبیح کرتے کرتے ایک دعا کرا۔ بھئی کعبے کے بعد افضل مسجد ہے مسجد النبوی، مساجد میں سے افضل مسجد میں سے مسجد النبوی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے اللہ کے جب وہ حالت سجدہ میں ہو، یعنی عبادتوں میں سب سے پسندیدہ جو رکن عبادت ہے وہ سجدہ ہے۔ مساجد میں سے مسجد افضل مسجد النبوی، عبادت کے ارکان میں سے افضل رکن سجدہ ہے، کائنات کے افضل ہستیوں میں سے سید الانبیاء ہے۔ اب جو نبی دعا کر رہے ہیں مقام بھی افضل، سجدہ بھی افضل، اب جو دعا کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً افضل ہے، اور جس کے وسیلے سے کر رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہ بخش دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہاں سے فارغ ہو کے جب دوسرے کونے میں پہنچا تو ایک اور ہستی ہیں جو مسجد النبوی کے کونے میں وہ بھی حالت سجدہ میں ہیں، تسبیح خدا کی آواز آ رہی ہے۔ مسجد افضل وہ ہستی کون ہے؟ سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب، سید الرسول کے جانشین، رسول کے بعد افضل ہے تو علی حیدر کرار ہے، وہ بھی حالت سجدہ میں، رکن بھی افضل، بعد از رسول خدا ہستی بھی افضل، اور وہ دعا جو کرے یقیناً وہ بھی افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا غور سے علی حیدر کرار حالت سجدہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر شیعتی بحق محمد مصطفیٰ، اے بار الہ مجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ بخش دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، جب میں نے نماز پڑھ لی نبی بھی فارغ ہو گئے، سید الرسول کی خدمت میں آیا یا نبی اللہ مجھے اس پریشانی سے باہر نکال دیں، ادھر آتا ہوں تو نبی علی کا واسطہ دیتے ہیں، ادھر آتا ہوں تو علی نبی کا واسطہ دیتے ہیں۔ سید الرسول فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود جب میں دعا کر رہا تھا میں نے دیکھا میرے بعد کائنات میں علی کے علاوہ مجھے کوئی بھی محبوب کبریا نہ ملا، اور جب علی نے دیکھا پوری کائنات میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، میں نے علی کا واسطہ دیا اور علی نے نبی کا واسطہ دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا ہمارے پاس سنت سے ثابت ہے کہ علی اور اولاد علی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، اور یہ بھی ہمیں پیغام دے دیا گیا دیکھو یاد رکھو مرکز اللہ کی ذات ہے، اہل بیت وسیلہ ہیں، مکس نہ ہونا نہیں ہونا چاہیے، مرکز مرکز رہے، وسیلہ وسیلہ رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد روایت ہے علماء اہل سنت نے بڑی ذمہ داری سے یہ روایت ذکر کی ہے۔ سید رسول کے بڑے صحابی
بزرگ صحابی ہیں، تو علماء نے نقل کیا کہ وہ ایک مشکل میں مبتلا ہو گئے، آئے رسول اللہ کی خدمت میں، یا نبی اللہ مشکل میں ہوں، رحمت للعالمین اگر میرے حق میں دعا کر دے تو اللہ میری ساری مشکلیں ٹال دے گا۔ نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا، مشکل میں یہ ہے اور دعا مانگنے والے نبی نے دعا مانگی، اللہم ارحم علی فلاں، اے بار الہ اس پہ رحم فرما بحق علی ابن ابی طالب، میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس پر رحم فرما۔ ایک مرتبہ پریشان ہوں، مشکل میں ہوں اور واسطہ نہیں کرتے چلا، صبر کیا، وقت گزرا، ایک زمانہ آیا مسجد النبی میں ایک اور رسول کا صحابی ایک مشکل میں گرفتار، سید الرسل نماز سے فارغ ہوئے، اصحاب موجود ہیں، یا نبی اللہ مشکل میں ہوں میرے حق میں دعا کریں۔ سید الرسل فرماتے ہیں آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، نبی کو دیکھ کے صحاب نے ہاتھوں کو اٹھایا، سید الرسل فرماتے ہیں اللہم ارحم علی فلاں، اے بار الہ تو فلاں پر رحم فرما بے حق علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ۔ پہلے سال تو پریشان تھے، اب یہ دوسرے بھی پریشان ہیں۔ پھر نبی جب بھی دعا کرتے ہیں تو علی کا حق کا واسطہ، ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک صحابی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں پریشانی ہوں تو نبی علی کا واسطہ دے رہے ہیں، آپ پریشان ہیں تو نبی علی کا واسطہ دے رہے ہیں، خدا کرے کہ علی بھی کسی مشکل میں ہو، اور ہم بھی نبی کے سامنے بیٹھنے والے، ہم بھی کچھ نبی کے لگتے ہیں، لہذا ہم جب نبی کے سامنے رہیں گے اور جب علی مشکل میں ہوں گے، نبی ہمیں دیکھ کر ہمارے حق کا واسطہ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی دعا قبول کر، لیکن عظمت علی کو اجاگر کرنے کا۔ روایت کہتی ہے علی حیدر کرار بھی مشکل میں آئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آج علی مشکل میں ہے۔ سید الرسل نے ہاتھوں کو بلند کیا، اصحاب نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، فرماتے اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ علی کی مشکلیں ٹال دے۔ امت پہلے تو تھوڑا پریشان تھی، اب اور زیادہ پریشان ہے۔ ہم نبی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم نبی کو کچھ لگتے ہیں، ہماری بھی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، نبی نے ہمیں چھوڑ کر علی کا واسطہ دے دیا، میٹھی کل جا کر نبی سے کہتے ہیں، آئے نبی کی خدمت میں مسجد النبی ہے، اصحاب موجود ہیں، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات میں انبیاء آئے، اوصیاء آئے، ہم جیسے صحاب، یار، سارے رشتہ دار، اتنے لوگ موجود ہیں، آپ کو اس کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ سید رسول فرماتے ہیں اور میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، جب میں مصطفیٰ کسی مشکل میں ہوتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہوں اللہم ارحم علی بحق علی ابن ابی طالب۔ اے میرا اللہ تیرا نبی مشکل میں ہے، علی کی عظمت کا واسطہ میری مشکلیں ٹال۔ اللہ، اب سید رسول نے اپنی سنت سے بتا دیا کہ دیکھو علی کو اپنے جیسا نہ سمجھ، علی وہ ذات ہے مصطفیٰ، رب کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو علی کو وسیلہ بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ہمارے اعمال کے لیے جو بہترین میزان ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب، ان کے راستے سے ہٹ کے کوئی بھی ہم عمل انجام دیں گے وہ گمراہی ہو سکتا ہے۔ ہدایت کا راستہ فقط علی مولا کا راستہ، جن ہستیوں کی نور ولایت کا ہمیں حکم ہے، جن ہستیوں کی اتباع کا حکم ہے، انہی کی اتباع، انہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور یہ فرش عزا جو بچھایا گیا ہے،
یہ بھی حقیقت میں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس لیے آج پوچھا جاتا ہے کہ عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے، اور کتنا عظیم جملہ ہے حوض علمیہ قم المقدس کے بانی کا آیت اللہ حائری فرماتے ہیں عزاداری سید الشہداء ایسی عبادت ہے جس میں دین کے تمام واجبات اور مستحبات۔ آپ دیکھ لیں اسی ممبر سے آل محمد کی تعلیمات بیان ہوتی ہیں، یقیناً وہ ممبر جہاں سے آل محمد کے مذہب کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے، یقیناً وہ کربلا والوں کے مقصد کو سامنے رکھے ہوئے۔ تو لہٰذا اور آج ایک یہ بھی گفتگو ہوتی ہے ہمارے جوانوں میں کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان میں تقابل نہ کریں، عزاداری بھی عمل ہے اور نماز بھی عمل ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں عزاداری نام ہے مودت حسین ابن علی کا، اور نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی کا۔ مومن وہی کامیاب ہے جو مودت بھی رکھے اور مقصد بھی رکھے، اس لیے کہ وہ مودت بھی سود مند نہ رہے گی جب تک مقصد نہ ہوگا، اور مقصد حاصل کوئی کر نہیں سکتا جب تک مودت نہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد، کیونکہ مقصد اس وقت نہیں آ سکتا جب تک مودت کی معرفت نہ ہو۔ لہذا صحیح عبادت بھی تب ہے کہ جب امام حق کی معرفت ہو، ورنہ عبادت بھی صحیح نہیں۔ اپنی طرف سے ہم جتنی باتیں کرتے جائیں، ہماری بنائی ہوئی باتیں نہیں جو اللہ کی طرف سے پہنچائی جائیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ نماز افضل یا عزاداری افضل، اور ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ امام حسین ابن علی کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ نے نماز کو روک دیا۔ آئے تھوڑا ملاحظہ کرتے ہیں، روایت پیش کی جاتی ہے کہ مسجد النبوی میں سید الرسل حالت سجدہ میں ہیں اور حسین ابن علی پشت سوار ہیں، اور رسول اللہ نے کو حکم ہوا یا رسول اللہ جب تک حسین پشت پر ہے آپ تسبیح بڑھاتے رہے۔ روایت کہتی ہے 70 مرتبہ رسول اللہ نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا، ایک روایت ہے کہ 72 مرتبہ پڑھا۔ تو گویا روایت کیا کہہ رہی ہے؟ نبی نے تسبیح کو جاری رکھا، یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے روک دیا۔ اگر رسول روکتے تو نماز کا رکن رک جاتا، نماز کا رکن رک جائے تو نماز ٹوٹ جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا نبی نماز توڑ دے، بلکہ رسول اللہ نے تسبیح کو لمبا کر کے سجدے کو لمبا کیا اور رکن کو جاری رکھا۔ نبی نے عمل سے بتایا او حسینیو محبت حسین سجدوں کو لمبا کرواتی ہے، سجدوں کی قضا نہیں کرواتی۔ اپنے عمل سے سمجھاتا محبت حسین سجدوں کو لمبا کروا دیا۔ اور دیکھ لو نبی کی محبت حسین سے، حسین کی محبت نے نبی کے سجدے کو لمبا کروا دیا۔ خبردار حسینیت کے نام پہ سجدوں کی قضا نہ کرنا۔ یہ حسینیوں کو میسج دیا رسول اللہ نے، ایک اور میسج رسول اللہ نے صرف نمازیوں کو دے دیا۔ اے نمازیوں یاد رکھو اس وقت تک تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں جب تک دل میں محبت حسین ابن علی نہیں۔ محبت چونکہ نبی حسین سے محبت بھی رکھتے ہیں اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، گویا نمازیوں کو بھی پیغام دے دیا صرف نماز پہ رہے، حسین سے محبت نہ کی تمہاری وہ نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ اور اے حسینیو، حسینیت نام ہے سجدوں کو بقا دینا، سجدوں کو بڑھانا، نہ کہ سجدوں کی قضا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد
آج کل بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، بعد میں تو سمجھتا ہوں اپنی شریف کا ایک اور اعتراض عام طور پہ آج کل اٹھ رہا ہے، یہ اصحاب کاف کے جو کتا تھا اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، وہ تو بغیر نماز کی جنت میں چلا گیا، تو ہم بغیر نماز کی کیوں نہیں جنت جا سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے ہمارے اوپر آل محمد کی پیروی ہے، ہمارے لیے کتوں کی پیروی کا حکم ہے، یہ کتوں کا دین نہیں ہے، یہ آل محمد کا دین ہے۔ اور دوسری بات جو اس بات پہ قائم ہے اور نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بناتے کہ جب اصحاب کہف کا کتا بغیر نماز کے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ تو میں اپنی زندگی میں ایک فتویٰ دے رہا ہوں، جا کر وہ لوگ گھر میں آئینہ دیکھ لے، اگر شکل کتوں والی نظر آئے تو نماز معاف ہے، اگر انسان نظر آئے نماز واجب ہے۔ اگر کتوں والی شکل نظر آئے تو بے شک معاف ہے، اور اگر انسان نظر آئے تو نماز واجب ہے۔ نماز نہ پڑھنے کے بہانے دین کا مذاق اڑانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، لہذا نماز کی عظمت سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کی پابندی کرتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں میں نبی ضمانت دیتا ہوں میدان قیامت میں اپنی سائے نبوت میں اسے جنت ملے گا۔ پھر فرمایا جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے میرا بھائی علی اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت لے گا۔ جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے میری بیٹی فاطمہ زہرا اپنے سائے عصمت کے سائے میں، چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب ادا کرتا رہے میرا فرزند حسن مجتبی اپنی سرداری جنت کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء پڑھتا رہے میرا فرزند حسین ابن علی اپنے سائے ولایت میں جنت میں لے جائے گا۔ اور سید الرسول اس حدیث میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں، تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں آیا صدر پاکستان، لوگ مزاجن کیا کرتے ہیں، جب صدر پاکستان آئے تو نوجوان کھڑے ہو گئے، ہم سیلفی بنائیں گے، تصویر بنائیں گے فیس بک پہ، جب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے میڈیا والے آئے ہوئے ہیں، دنیا دیکھے کہ ہم صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے، جب وزیر اعظم ہے تب بھی دنیا والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب کوئی سردار آ گیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، فیس بک پہ دیں گے یا میڈیا پہ آئیں گے۔ نبی فرماتے ہیں او دنیاوی صدر وزیر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والوں، آؤ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، 5 وقت کے نمازی تم بنو، صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضیٰ، سرداران جنت الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، ہم پنجتن پا اپنے سائے نبوت و ولایت و امامت و عصمت میں استقبال کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ تمام انبیاء یہ منظر دیکھیں گے، تمام اوصیاء یہ منظر دیکھیں گے، تمام امتیں یہ منظر دیکھیں گی، پوچھیں گے یہ نورانی چہرے والے کون ہیں جن کا استقبال پنجتن پاک کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جو پنجتن پاک کے حبدار، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں لہذا آج دنیا بعض لوگ یہ نماز افضل ہے یا زیادہ ہے، اس کا عملی اگر تمہیں درس لے رہے ہیں تو کربلا سے
صبح سے لے کر ظہر تک تقریباً کم سے کم 50 اصحاب کی لاشیں گر چکی ہیں۔ ہم سب کے عزادار ہیں، امام حسین سب کے عزادار ہیں۔ ہم بڑے عزادار ہیں یا امام؟ امام عزادار ہیں۔ امام تو صبح سے ظہر تک لاشیں گزارے اور رو بھی رہے، لیکن اسی دن ہمیں تو کتنے سو سال ہو گئے، ہم 10 محرم کو ہمارے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے غم کی، خود اندازہ کریں، خود یوم عاشور امام حسین پہ کتنا غم ہوگا، کتنا بڑا غم ہے۔ امام حسین اصحاب کے لاشوں کو چھوڑ کر نماز ظہر کو ادا کر رہے ہیں زمین کربلا۔ دنیا کو سمجھا دیا خبردار حسینیت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا۔ میں اپنے اصحاب کا عزادار بھی ہوں، جب وقت نماز ہوا تو دیکھو میں اللہ کا عبادت گزار بھی، حسین سے کربلا میں دونوں پیغام ہیں، عزادار ہونا بھی اور عبادت گزار ہونا بھی۔ اللہ اکبر۔ اور حسین کی اسی قربانی کو، اسی کردار کو دیکھا ہے علی کی بیٹی زینب، اجر و کمال اللہ تعالی۔ روایت کہتی ہے جب شام غریبہ کی رات آئی، ہر طرف خیمے جل چکے، لاشیں پامال ہو چکے، چادریں چھن چکے، نظرت یمینا و شمالا، علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی کہیں دیکھا تو عباس بازو کٹا کے سو رہا ہے، کہیں حسین کا پامال لاشا پڑا ہے، کہیں قاسم اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں اون محمد کا لاشا پڑا ہے، کہیں قاسم کا لاشا پڑا ہے، لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے۔ اور جناب زینب میں ایک امید ہے، کاش مجھے پانی مل جائے وضو کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ، لاشوں پہ لاشیں گر چکے، خیام جل چکے، اتنی مصیبت آ چکی، لیکن علی کی بیٹی کا عشق دیکھے نماز کے ساتھ۔ زینب نے یہ سیکھا ہے اپنی وقت کے امام حسین ابن علی سے، پانی مل جائے وضو کر کے نماز پڑھنا۔ جب دیکھا نا بی بی نے پانی کے ملنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، روایت کہتی ہے فَتَيَمَّمَتْ عَلَىٰ عَرْضِ كَرْبَلَا، بی بی نے زندگی میں پہلی مرتبہ تیمم کیا زمین کربلا میں۔ یہ وہ تیمم تھا بی بی کا، تیمم تو پہلی مرتبہ نہیں کہوں گا، بی بی نے یہ تیمم کیا، لیکن پہلی نماز تھی زینب کی جو بغیر ردا کے پڑھنی۔ فَتَيَمَّمَتْ عَلَىٰ عَرْضِ كَرْبَلَا، بی بی نے تیمم کیا اور زندگی کی پہلی نماز بغیر ردا کے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور زینب نے سمجھا دیا عزاداران حسین ابن علی، آزرا دیکھ کربلا میں زینب کا کردار، او حسین کی عزادار بھی ہے اور کربلا میں اے اب بغیر ردا کے نمازی بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ ہائی اسی بی بی نے ابھی آج تو کربلا کے میدان میں بغیر ردا کے نماز پڑھی، لیکن 11 محرم کے بعد بی بی نے اللہ جانے کتنی نمازیں اے پشت ناقہ پہ پڑھی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، روایت کہتی ہے اے آل محمد کی مزدوروں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، آل محمد کی مستورات کی سواریاں آ چکی، بے پلان اٹھے، محمل نہیں ہے۔ جب علی کی بیٹی آئی، سر کب پسے گردن بندے ہیں۔ سنو کہ عزادارو، روایت کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالا، علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، شاید یہ سوچ رہی ہوگی او میرا قاسم، او میرا جوان علی اکبر، او بھیا حسین، اے عباس علمدار، او میرے پردے کا محافظ بھائی، او کہاں سو گئے؟
کل مدینہ سے نکلی تھی، وہ زینب پردے دار تھی، وہ محمل سواریوں میں موجود تھے، وہ تمام جوانان بنی ہاشم نے بڑھ کر اور مجھے سوال کرایا، اور جب آج زینب لٹ گئی، ہے ردا بھی نہ رہی، ہے سواریوں پہ معامل بھی نہ رہے، وہ بھائی کے قاتل شرابی وہ زینب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے علی کی بیٹی سوار ہونا چاہتی ہے، لیکن یہ منظر میرے چوتھے امام نے دیکھا، اے زمین کربلا پہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اس ناکہ کے قریب لائے، اور جس ناکہ پہ علی کی بیٹی نے سوار ہونا ہے، سید سجاد نے اپنی کمر پشت ناکہ سے لگائی، پھوپھی اماں اور میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ اجرکم اللہ زادارو، علی کی بیٹی نے قدم رکھا اور میرا بیمار امام سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ زمین کربلا کی طرف جھکے، ایک دوسری مرتبہ کوشش ہوئی، تیسری مرتبہ کوشش ہوئی، علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی۔ روایت کہتی ہے یہ منظر اور شمر لعین دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، یہ لعین آیا میرے بیمار امام کے بدن پر یہ نیزہ مارنے لگا، علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا، اور شمر حیا کر اور میرے وقت کا امام، اور جب تک زینب زندہ ہے وہ سید سجاد کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے ابھی لاشوں کو ودا بھی کرنا ہے، لاشوں کو ودا کرتے وقت روایت کہتی ہے حسین کی یتیمہ جب بابا کے لاشے کو ودا کر رہی ہے کربلا میں مسلمانوں، تمہارے پاس نبی کی سنت بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، یتیموں کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اے نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، کبھی حیوان کے منہ پہ بھی تماچا نہ مارنا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ تو امت کو سمجھا رہے ہیں حیوان کے منہ پہ تماچا نہ مارا کرو، اور کربلا میں دیکھے اور حسین کی لاڈلی سکینہ ہے اس کے منہ پہ تماچے بھی لگ رہے تھے، کانوں سے بالیاں بھی اتاری جا رہی ہے۔ روایت کہتی ہے جب ننھی سکینہ وہ بابا کے پامال سینے کو چوم رہی ہے، بوسے دے رہی ہے، جب بابا کی کٹی ہوئی گردن کے بوسے لے رہی تھی، یہ اجتماعت عدہ من العراب، چند ملعون اکٹھے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے، آگے بڑھے اور یتیمہ حسین اے جناب سکینہ کے بدن پر یہ ظالم ظلم کرنے لگے، اس وقت تک یہ ظلم کرتے رہے، اور جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا چھوڑا۔ اللہ رحمت اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے کریم مہربان اللہ، اس پر شہزا کا بشائے جناب کی بارگاہ میں شکر و الہی بعظمت محمد رحل بیت اور الہ جناب سید تنویر حسین اور ان کے فرزندان کی توفیقات خیر۔ اے کریم مہربان اللہ، اس خال وعدے کی جتنے مرحومین ہیں اس پر شہزا کا ثواب، امان حسنہ کا ثواب، ان کی ارواح طیبہ کو حساب۔ اے کریم مہربان اللہ، اس خال وعدے میں جتنے افراد مریض ہیں ان کو صحت و سلامت۔ اے کریم مہربان اللہ، اس خال وعدے کی جتنے افراد پریشان حال ہیں ان کو پریشانی دور، حلال روزی میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ان سادات کرام کے حلال رزق میں برکت عطا فرما، حاسدین کے شر اور نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، جناب سید تنویر شاہ صاحب اور ان کی اولاد کو
مذہب آل محمد کی تعلیمات اور ترویجات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ وحق محمد وحق بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمام محبان علی ہمارے اللہ ان کے مال جان عزت و ناموس کی خود حفاظت فرما۔ دنیا جہاں میں مسلمان مظلوم ان کی نصرت اور مدد فرما۔ کشمیر میں مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما۔ اے کریم مہربان اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ مہربان اللہ وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ حاضرین محفل کی مرحومین اور خاص طور پر اس پر شہزاد بچارے والوں کی مرحومین کی روح کے ساتھ ثواب کے لیے ایک بار رسول اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد